السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کے راستے میں نکال کر 6 صفاتوں پر محنت کرائی جاتی ہے، اس پر عملی مشق کرنے سے پورے دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ 6 صفات پورا دین تو نہیں ہے، لیکن اس پر ہم محنت کریں گے تو انشاءاللہ پورے دین پر چلنا آسان ہو جائے گا، جن میں سے پہلی صفت ہے ایمان، دوسری صفت ہے نماز، تیسری صفت ہے علم و ذکر، چوتھی صفت ہے اکرام مسلم، پانچویں صفت ہے اخلاص نیت، اور چھٹی صفت ہے دعوت اللہ اور پرہیز کے طور پر لایانی سے بچنا۔ تمام صفات کو ہماری زندگی میں لانے کے لیے 3 کام کرنے ہوں گے: دعوت دینا، مشق کرنا اور دعا کرنا۔ ان 6 صفات کی دعوت 5 لائن سے دینا ہے، ہر وقت دینا ہے، ہر جگہ دینا ہے، ہر حال میں دینا ہے، ہر ایک کو دینا ہے، ہر عمل سے دینا ہے۔ ایمان کے بغیر اللہ کو پہچان نہیں سکتا، نماز کے بغیر اللہ کے حق کو ادا نہیں کر سکتا، علم کے بغیر اللہ کی منشا کو پہچان نہیں سکتا، ذکر کے بغیر اللہ کے حق کو پورا نہیں کر سکتا، اکرام کے بغیر کچھ بچا کے لے جا نہیں سکتا، اخلاص کے بغیر اللہ سے کچھ لے نہیں سکتا، اور دعوت کے بغیر انسانیت کو کچھ دے نہیں سکتا۔ کلمے سے عمل زندہ ہوگا، نماز سے عمل ظاہر ہوگا، علم سے عمل مکمل ہوگا، ذکر سے عمل میں جان آئے گی، اکرام سے عمل محفوظ ہوگا، اخلاص سے عمل قیمتی ہوگا، دعوت سے عمل دوسروں تک پہنچے گا۔ پہلی صفت ہے ایمان۔ ایمان سے یہ چاہا جاتا ہے کہ ہمارے دلوں کا یقین صحیح ہو جائے۔ ایمان کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ان میں 4 باتوں کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے۔ کلمے کے الفاظ کا صحیح یاد ہو، کلمے کے معنی کا پتہ ہو، کلمے کے مطلب کا علم ہو، اور کلمے کے تقاضے کو جان کر اسے پورا کرنے والے بنے۔ کلمے کے الفاظ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمے کا معنی ہے نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا، مخلوق اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ کسی بھی چیز کا محتاج نہیں ہے، لیکن مخلوق سب کا سب اللہ کے محتاج ہیں۔ وہ سب کچھ کیے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے۔ دنیا کے تمام انسان اور جنات مل کر کسی ایک انسان کو نفع پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو نہیں پہنچا سکتے، اور دنیا کے تمام انسان اور جنات مل کر کسی ایک انسان کو نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو نہیں پہنچا سکتے۔ اس بات کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ اور کلمے کا دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ۔ اس کا مطلب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی پاکیزہ طریقوں میں ہی دنیا اور آخرت کی 100% کامیابی ہے، اور اس سے ہٹ کر جتنے بھی طریقے ہیں اس میں دنیا اور آخرت کی 100% ناکامی ہے۔ اللہ کے ہاں وہی عمل مقبول ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا گیا ہو۔ اللہ جل شانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو تم میری فرما برداری کرو، اللہ تم سے بھی محبت کریں گے اور تمہارے سب گناہ بخش دیں گے، اور اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے، جس زمانے میں دین مٹ رہا ہو اور سنت طریقے زندگی سے نکل رہے ہو، اور ایسے وقت میں ایک سنت کا زندہ کرنا 100 شہیدوں کے ثواب کے برابر ہے، اس بات کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ من چاہی زندگی کو چھوڑ کر رب چاہی زندگی اختیار کی جائے۔ ایمان کی صفت کو ہماری زندگی میں لانے کے لیے 3 لائن کی محنت ہے۔ پہلا کام ہے امت میں چل پھر کر ایمان کی خوب دعوت دی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر تمام آسمان اور زمین اور جو لوگ ان کے درمیان میں ہیں وہ سب، اور جو چیزیں ان کے درمیان میں ہیں وہ سب کچھ، اور جو کچھ ان کے نیچے ہے وہ سب کا سب ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور لا الہ الا اللہ کا اقرار دوسرے جانب کر دی جائے، تو کلمہ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ صحیح حدیث میں وارد ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک لا الہ الا اللہ کہنے والا کوئی زمین پر ہو۔ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ جب کوئی بھی اللہ اللہ کہنے والا روئے زمین پر ہوگا قیامت نہیں ہوگی۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کسی نے پوچھا کہ کلمے کے اخلاص یعنی کلمے کی علامت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام کاموں سے روک دیں۔ دوسرا کام ہے عملی مشق کرنا۔ جب بھی مخلوق سے ہوتا ہوا نظر آئے تو اس کی نفی کریں اور دل کو سمجھائیں کہ کرنے دھرنے والی ذات صرف اللہ ہی کی ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوقات میں غور و فکر کریں جس سے اللہ کی معرفت نصیب ہوگی۔ اپنی آنکھوں کا دیکھنا، کانوں کا سننا، زبان کا بولنا، دماغ کا سوچنا صحیح کریں۔ بول چال میں سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ، جزاکم اللہ سب اللہ کے فضل و کرم سے ہم بولتے رہیں۔ تیسرا کام ہے دعا کرنا۔ ایمان کی حقیقت کو دعاؤں کے ذریعے رو رو کر اللہ سے خوب مانگیں۔
دوسری صفت ہے نماز۔ نماز سے یہ چاہا جاتا ہے کہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی نماز والی صفت پر آ جائے اور نماز کے ذریعے ہم اللہ تبارک و تعالی سے لینے والے بن جائیں، یعنی جس طرح نماز ہم اللہ کے حکم کے مطابق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہی پڑھتے ہیں، اس کے خلاف نہیں کر سکتے ہیں، اسی طرح نماز کے باہر والی زندگی بھی اللہ کے حکم کے مطابق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہی ہم گزارنے والے بن جائیں اور ہر گناہ سے ہم بچ جائیں۔ تمام احکام کو اللہ جل شانہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے دنیا میں اتارے، لیکن جب نماز دینے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حضوری میں بلا کر تحفہ کے طور پر عنایت فرمائی۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اللہ سے براہ راست باتیں کی، اسی طرح جب کوئی مومن بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو براہ راست اللہ تبارک و تعالی سے باتیں کرتا ہے۔ دوسرا احکام ہے وقتی اور شخصی، لیکن نماز ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر دن رات میں 5 وقت کی فرض ہے۔ نماز ہماری صحیح ہوگی تو زندگی صحیح ہوگی، اور زندگی صحیح ہوگی تو قیامت میں اللہ جل شانہ زندگی کا حساب سختی سے نہیں لیں گے۔ نماز پر محنت کریں گے تو نماز جاندار بنے گی، اور نماز جاندار بنے گی تو 2 رکعت پڑھ کر ہم اللہ تبارک و تعالی سے براہ راست لینے والے بنیں گے۔ نماز کی صفت کو ہماری زندگی میں لانے کے لیے 3 لائن کی محنت ہے۔ پہلا کام ہے امت میں چل پھر کر نماز کی خوب دعوت دی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حق تعالی شانہ نے فرمایا کہ میں نے تمہاری امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور اس کا میں نے اپنے لیے عہد کر لیا ہے کہ جو شخص ان 5 نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کرے اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا، اور جو ان نمازوں کا اہتمام نہ کرے تو مجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے، جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے حق تعالی شانہ 5 طرح سے اس کا اکرام اور اعزاز فرماتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس پر سے رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے، دوسرا یہ کہ اس سے عذاب قبر ہٹا دیا جاتا ہے، تیسرا یہ کہ قیامت کو اس کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، چوتھے یہ کہ پل صراط پر سے بجلی کی طرح گزار دیا جائے گا، پانچویں یہ کہ بے حساب جنت میں جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ جل شانہ نے میری امت پر سب چیزوں سے پہلے نماز فرض کی ہے، اور قیامت میں سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا۔ دوسرا کام ہے عملی مشق کرنا، نماز کے ظاہر اور باطن کو درست کرنا ہے۔ نماز کا ظاہر یہ ہے کہ وضو، غسل اور نماز کے فرائض، واجبات، سنتیں، مستحبات، دعائیں، قرات اور نماز کے ارکان یعنی قیام، رکوع، سجدہ، جلسہ، سلام وغیرہ سب چیزوں کو سیکھیں اور معتبر علماء سے پوچھ کر درست کریں۔ نماز کا باطن یہ ہے کہ نماز اس دھیان سے کے ساتھ پڑھا جائے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور یہ کیفیت نہ ہو سکے تو یہ دھیان کریں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کے لیے تنہائی میں 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر اللہ کا دھیان جمانے کی مشق کریں۔ نماز پر محنت کر کے نماز میں 5 باتوں کو پیدا کرنا بہت ضروری ہے: کلمہ والا یقین، فضائل والا علم، مسائل والی شکل، اللہ والا دھیان، اخلاص والی نیت۔ جب کوئی بھی حاجت ہمیں پیش آئے تو سب سے پہلے نماز ہی کے ذریعے ہم اس کو حل کرانے کی کوشش کریں۔ تیسرا کام ہے دعا کرنا، نماز کی حقیقت کو دعاؤں کے ذریعے رو رو کر اللہ سے خوب مانگا جائے۔ تیسری صفت ہے علم و ذکر۔ علم سے یہ چاہا جاتا ہے کہ میرا اللہ اس وقت اس حال میں مجھ سے کیا چاہتا ہے، اس کی تحقیق کرنا اور معلوم کر کے اس کو پورا کرنا ہے۔ دور صحابہ میں ایک علم تھا جو پوری امت کو 100% اللہ کے حکموں پر کھڑا کیے ہوئے تھا، وہ فضائل والا علم تھا۔ جب سے فضائل والا علم امت میں سے نکلا تو 100% امت میں سے نماز جیسا اہم فریضہ بھی باقی نہ رہا۔ اب پھر سے محنت کر کے فضائل والے علم کو امت میں زندہ کرنا ہے۔ علم 2 طرح کے ہیں، فضائل والا علم اور مسائل والا علم۔ فضائل والے علم میں سے عمل کا شوق پیدا ہوگا، اور مسائل والے علم سے اعمال صحیح ہوں گے۔ علم کی صفت کو ہماری زندگی میں لانے کے لیے 3 لائن کی محنت ہے۔ پہلا کام ہے امت میں چل پھر کر علم کی خوب دعوت دی جائے۔ ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام مسلمان مرد عورت پر دین کے اتنے علم کا سیکھنا فرض ہے جس سے حلال اور حرام کی تمیز ہو سکے اور جائز و ناجائز کی پہچان ہو سکے۔ ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ علم دین سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے خوشنودی کے واسطے اس کے پیروں کے نیچے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں، اور تمام مخلوقات یہاں تک کہ چرندے پرندے، جنگل میں رہنے والے جانور، حتیٰ کہ دریا میں رہنے والی مچھلیاں تک دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم عمل کا امام ہے اور عمل اس کے تابع ہیں۔ علم کی وجہ سے بندہ امت کے بہترین افراد تک پہنچ جاتا ہے۔ دوسرا کام ہے عملی مشق کرنا، ہر عمل کے وقت اس کی قیمت کا پتہ ہو، علماء حق کی صحبت اختیار کی جائے، اور بتایا کہ تنہائی میں معتبر کتابوں کا مطالعہ کیا جائے۔
اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پابند بنا کر جو بھی مسئلہ پیش آئے اپنے مسلک کے معتبر علماء سے پوچھ کر اس پر عمل کیا جائے۔ تیسرا کام ہے دعا کرنا، علم نافع کو دعاؤں کے ذریعے رو کر اللہ سے خوب مانگا جائے، اور ذکر سے یہ چاہا جاتا ہے کہ ہمارے اندر اللہ کا دھیان پیدا ہو جائے۔ مخلوق کی مشغولی چاہے جائز یا حلال ہی کیوں نہ ہو، دل پر ضرور اثر کرتی ہے۔ اس اثر کا نام غفلت ہے، اور اثر کو دور کرنے کے لیے اللہ کے ذکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر چیز کو صاف کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز موجود ہوتی ہے، مثلاً بدن اور کپڑے کو صاف کرنے کے لیے صابن ہوتا ہے، اور لوہے کے زنگ کو دور کرنے کے لیے آگ کی بھٹی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح دل کی غفلت کو دور کرنے کے لیے اللہ کے ذکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ ذکر کی حقیقت کو ہماری زندگی میں لانے کے لیے 3 لائن کی محنت ہے۔ پہلا کام ہے امت میں چل پھر کر ذکر کی خوب دعوت دی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، جنت میں جانے کے بعد اہل جنتی کو کسی بھی چیز کا قلق اور افسوس نہیں ہوگا بخبر اس گھڑی کے جو دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گئی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کسی آدمی کا کوئی عمل عذاب قبر سے زیادہ نجات دلانے والا نہیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احکام تو شریعت کے بہت سے ہیں جن پر عمل تو ضروری ہے، لیکن مجھے ایسا کوئی عمل بتا دیجئے جس کو میں اپنا معمول بنا لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے ہر وقت تر رہے۔ دوسرا کام ہے عملی مشق کرنا، صبح و شام کی تسبیحات کو پابندی سے قبلہ رخ بیٹھ کر معنی کو سمجھ کر اللہ کے دھیان کے ساتھ پوری کی جائیں۔ قرآن پاک کی تلاوت آداب کی رعایت کرتے ہوئے ترتیل اور تجوید کے ساتھ کرنے کا اہتمام کریں۔ موقع محل اور خلوت اور جلوت اور کی مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں۔ تیسرا کام ہے دعا کرنا، ذکر کی حقیقت کو دعاؤں کے ذریعے رو کر اللہ سے خوب مانگا جائے۔ چوتھی صفت ہے اکرام مسلم۔ اکرام مسلم سے یہ چاہا جاتا ہے کہ ہمارے اندر اور پوری امت کے اندر جوڑ پیدا ہو جائیں۔ حق سے زیادہ دینے کا نام اکرام ہے، لہٰذا ہم ہمارے حق کی رعایت کرتے ہوئے دوسروں کے حق کو ادا کرنے والے بنیں۔ حقدار کو تو حق دینا ہی ہے۔ اس میں 2 باتیں ہیں، ایک ہے اخلاق، ایک ہے معاملات۔ اخلاق اور معاملات کی درستی سے آپس میں جوڑ پیدا ہوگا اور غیروں کے ایمان میں داخل ہونے کی راہیں کھلیں گی۔ نماز مسجد میں پڑھتے ہیں، روزہ ہمارے اندر ہوتا ہے، زکوٰۃ صرف ایمان والے کو دی جاتی ہیں، اور حج کے علاقے میں غیروں کا جانا منع ہے، اس لیے غیر تو ہمارے اخلاق اور معاملات سے ہی متاثر ہوں گے۔ معاملات کے بگڑنے سے نیکیاں دوسروں کی ہو جائے گی، اور معاملات کی درستگی سے نیکیوں کی حفاظت ہوگی، اور ہمارے اندر اکرام مسلم کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اکرام کی صفت کو ہماری زندگی میں لانے کے لیے 3 لائن کی محنت ہے۔ پہلا کام ہے امت میں چل پھر کر اکرام کی خوب دعوت دی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وہ شخص جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، ہمارے بچوں پر رحم نہ کرے اور علماء دین کی قدر نہ کرے، وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مخلوق ساری کے ساری اللہ کے عیال ہیں، بس اللہ تعالیٰ کو وہ شخص بہت محبوب ہے جو اس کی عیال کے ساتھ احسان کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اپنے بھائی کے کسی کام میں چلے پھرے اور کوشش کرے، اس کے لیے 10 برس کے اعتکاف سے افضل ہے۔ دوسرا کام ہے عملی مشق کرنا، ہر ایمان والے کو عزت کی نگاہ سے دیکھے اور اس کا اکرام کرے، غیروں سے اچھا سلوک کریں، ہر ایک کے حقوق کو جان کر ادا کریں، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، سب کو فائدہ پہنچائے۔ گنہگار سے نفرت نہیں کرنا ہے بلکہ گناہوں سے نفرت کرنا ہے۔ جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ تیسرا کام ہے دعا کرنا، اکرام کی حقیقت کو دعاؤں کے ذریعے رو کر اللہ سے خوب مانگا جائے۔ پانچویں صفت ہے اخلاص نیت۔ اخلاص نیت سے یہ چاہا جاتا ہے کہ ہمارے اندر للہیت پیدا ہو جائے، یعنی ہم جو بھی عمل کریں خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں، اس میں دکھلاوا نہ ہو، کسی دوسرے کو راضی کرنے کی نیت نہ ہو۔ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں صحیح ہے یا غلط علماء ہی بتا سکتے ہیں، اور عمل میں اخلاص ہے یا نہیں وہ اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن اللہ اس وقت بتلائیں گے جب عمل کرنے کا وقت ہاتھ سے نکل چکا ہوگا۔ اخلاص بڑی لطیف شے ہے، آخر میں آتا ہے اور سب سے پہلے جاتا ہے۔ اللہ بہت بے نیاز ہے، شرک والے عمل قبول نہیں کرتے ہیں، بڑے بڑے عمل نیت کے خرابی کی وجہ سے مردود قرار دیے جاتے ہیں۔ قیامت میں سب سے پہلے جن کا حساب ہوگا اس میں شہید، سخی اور عالم ہوں گے، جن کو نیت کی خرابی کی وجہ سے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اخلاص کی حقیقت کو ہماری زندگی میں لانے کے لیے 3 لائن کی محنت ہے۔ پہلا کام ہے امت میں چل پھر کر اخلاص کی خوب دعوت دی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اخلاص والوں کے لیے خوشحالی ہو کہ وہ ہدایت کے چراغ ہے، ان کی وجہ سے سخت فتنے دور ہو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس امت کو رفعت و عزت اور دین کے فروغ کی بشارت سنا دو، لیکن دین کے کسی کام کو جو شخص دنیا کے واسطے کرے آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تم پر سب سے زیادہ خوف شرک اصغر کا ہے۔
صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا شرک اصغر کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دکھلاوے کے لیے عمل کرنا۔ دوسرا کام ہے عملی مشق کرنا۔ ہر عمل کے وقت اپنی نیت کو درست کریں۔ عمل شروع کرتے سوچیں کہ یہ کام میں کس لیے کر رہا ہوں۔ نماز کے علاوہ عمل کے درمیان میں بھی سوچیں کہ یہ کام کس کے لیے کر رہا ہوں، اور آخر میں بھی سوچیں کہ یہ کام کس کے لیے ہوا۔ اگر جواب ہوا اللہ کے لیے تو شکر ادا کرنا ہے اور استغفار کریں کہ جیسا حق تھا ویسا ادا نہ ہو سکا، کیونکہ بد نیتی سے عمل مردود ہو جاتا ہے اور بے نیتی سے عمل فاسد ہو جاتا ہے۔ روزانہ کوئی ایک عمل ایسا کرنے کی کوشش کریں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کو سوا نہ دیکھیں۔ تیسرا کام ہے دعا کرنا۔ اخلاص کی حقیقت کو دعاؤں کے ذریعے رو رو کر اللہ سے خوب مانگا جائے۔ چھٹی صفت ہے دعوت و تبلیغ۔ دعوت و تبلیغ سے یہ چاہا جاتا ہے کہ ہمارے جان اور مال کی ترتیب صحیح ہو جائے۔ ہر انسان کو اللہ نے دو نعمتیں دی ہیں، جان اور مال۔ مومن کی جان اور مال کو اللہ نے جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ جان اور مال اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اسے ہم اپنی مرضی کے مطابق استعمال کریں گے تو قرآن پاک کے فیصلے کے خلاف ہوگا۔ جب تک امت کی جان اور مال کا استعمال صحیح تھا، دین دنیا میں سرسبز اور شاداب تھا۔ جب سے جان اور مال کا استعمال غلط طریقے سے ہونے لگا تو غیر محسوس طریقے سے دین زندگیوں سے نکلتا چلا گیا۔ شریعت کو اٹھا کر دیکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے جان اور مال کہاں لگایا، پتہ چلے گا اپنے آپ کو سب سے زیادہ دین پر لگایا، پھر بیوی بچوں پر لگایا، اور وہاں سے وقت بچا تو اپنی کمائی پر لگایا، اور جو کچھ کمایا اس کو زیادہ سے زیادہ دین پر لگایا۔ وہاں سے بچا تو ضرورت مندوں پر لگایا، اور وہاں سے بچا تو اپنے آپ پر لگایا۔ اس طرح دین کی محنت کریں گے تو اللہ جل شانہ بغیر محنت کے مال دیں گے، اور بغیر مال کے چیز دیں گے، اور بغیر چیزوں کے کام بنائیں گے۔ ہماری جان اور مال کی ترتیب صحیح ہو جائے، اس کے لیے بڑوں نے ایک ترتیب بتائی ہے کہ زندگی کی مشغولی سے نکل کر جلد سے جلد 4 ماہ اللہ کے راستے میں لگایا جائے، اور پھر ہر سال 40 دن اور مقام پر رہ کر 5 کام اہتمام کے ساتھ کریں۔ دعوت اللہ کی حقیقت کو ہماری زندگیوں میں لانے کے لیے 3 لائن کی محنت ہے۔ پہلا کام ہے امت میں چل پھر کر اللہ کے راستے میں نکلنے کی خوب دعوت دی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے راستے میں تھوڑی دیر کھڑا رہنا شب قدر میں حجرہ اسود کے سامنے عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک صبح یا ایک شام اللہ کے راستے میں نکل جانا دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھوڑی دیر اللہ کے راستے میں کھڑا ہونا اپنے گھر کی 70 سالہ نفل نمازوں سے افضل ہے۔ دوسرا کام ہے عملی مشق کرنا۔ ہر سال 40 دن کا اہتمام کریں، مقامی 5 کام اہتمام کے ساتھ کریں، آنے والی جماعت کی نصرت کریں، ہفتے والی جماعت میں تام اور قیام کے ساتھ شرکت کریں، مشورہ جوڑ اور اجتماعات میں اہتمام کے ساتھ شرکت کریں۔ تیسرا کام ہے دعا کرنا۔ دعوت اللہ کی حقیقت کو دعاؤں کے ذریعے رو رو کر اللہ سے خوب مانگا جائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔